جرجیت صاحب بیمار ہیں، جرجیت صاحب روزے سے ہیں، جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، ایک بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے۔ جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے، ایک بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے۔ جرجیت صاحب کہنے لگے ایک بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو۔ ایک غیر مسلم بچہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو فوراً بلڈ دو۔ جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی۔ میڈیا والوں لکھو اور بیان دو، اسلام بھی یہ شکشا دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو، پیڑ سے باندھو۔ جے شری یہ رمضان کا روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، ہاں کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، رخصتی تو ہے لیکن معافی نہیں ہے۔ اگر بیمار ہو چھوڑ دو لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے، سفر میں ہو چھوڑ دو بعد میں پورا کرنا ہے۔ یہ روزہ اتنا زبردست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ 5 دن 6 دن جتنی جس عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑھیں گی، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی، لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی، نمازیں معاف ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ ان کی اوپر سے معاف کر دی گئی ہے، لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ جرجیت صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے، 2 روزے چھوٹ گئے، سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے لیکن 2 روزے جرجیت صاحب نہیں رکھ پائے۔ محرم کا مہینہ شوال کا مہینہ جانے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ جرجیت صاحب کے جو 2 روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا، بیماری کی وجہ سے چھوٹے، ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے لیکن انتقال ہو گیا تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے معاف نہیں ہے، اب یہ چھوٹے ہوئے 2 روزے میری اولاد پورا کرے گی، میری بیوی رکھے گی، میری بہن رکھے گی، میرا باپ رکھے گا، میرے خون کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا۔ غور کیجئے یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ بہت زیادہ کوئی بوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر سے بھی معاف نہیں ہے، ہر روزہ نہیں رکھے گا لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مال فدیہ دے گا، ایک مسکین کھانا کھلائے گا، ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چاہے تو 30 دن کا اکٹھا اس کو دے دے یا 30 دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے یا 30 دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے، لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا صرف چاول پہنچاؤ گے تو نہیں چلے گا، راشن جب پہنچاؤ گے تو 30 دن کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا۔ یہاں اس میں دال بھی شامل ہے، چاول بھی شامل ہے، سبزی بھی شامل ہے، یہاں تک کہ تیل اور مرچ مسالہ، یہاں تک کہ نمک، یہاں تک کہ چولہے میں جلنے والی لکڑیاں بھی اس میں شامل ہے۔ یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو 30 دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا۔ یہ روزہ اتنا بڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ میرے بھائی
بھائیوں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجیت صاحب بیمار ہیں، جرجیت صاحب روزے سے، جرجیت صاحب کے بغل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ارجنٹ، ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، ایک بوتل بلڈ کی ضرورت ہے، اس کے گروپ کا بلڈ چاہیے، اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے، جرجیت صاحب کا بلڈ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراً جان بچانے کے لیے جرجیت صاحب آپ فوراً ہاسپٹل جائیے، ایک بوتل بلڈ دیجئے اور جلدی سے اس کو چڑھوائیے اور اس کی جان بچائیے۔ جرجیت صاحب کہنے لگے ایک بوتل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو، ایک غیر مسلم بچہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے، روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن وقت پر اگر بلڈ نہ ملا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس کو فوراً بلڈ دو۔ جرجیت صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلڈ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی۔ میڈیا والوں لکھو اور بیان دو، اسلام یہ شکشا دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو، پیڑ سے باندھ دو، جے شری رام کے نعرے لگاؤ، مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو، یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق رام چندر جی جیوت ہیں، زندہ ہیں، تو یقین مانو کہ ان کی آتما اندر سے کتنی دکھی ہو رہی ہوگی، ان کی آتما اندر سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایسا تو نہیں کہا تھا، لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، یہ اسلام ہے جو ہمیں مانوتا اور انسانیت سے جوڑتا ہے، یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اور پڑوسی میں ہندو اور مسلمان کی کوئی قید نہیں لگائی، پڑوسی ہے چاہے وہ جو بھی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کا پڑوسی یہودی تھا، ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ڈلیوری ہوئی، ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، 7ویں دن انہوں نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا، جب 2 جانور لے آئے اور گھر میں باندھ دیا تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو بیوی، جب 7ویں دن یہ بکرے دونوں ذبح ہوں گے اور گوشت پک جائے گا تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ ذرا اس بات کو سنتے رہیے گا، پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ اور عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 5 دن رہ گئے تو کہا دیکھو جب یہ جانور ذبح ہوں گے، گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور دے دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب عقیقے میں 2 دن رہ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو اب 2 دن رہ گئے عقیقے میں، جب جانور ذبح ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو تم پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ آج عقیقے کا دن آ گیا، عبداللہ ابن عمر نے دونوں جانوروں پر چھری چلائی اور فرمایا بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھال اتارنے لگے، کھال اتر گئی، گوشت کی بوٹیاں ہونے لگی۔ کہا دیکھو بیوی جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اور جب گوشت پکنے لگا، ہانڈی پر رکھ دیا پکنے کے لیے، تو بار بار ڈھکن اتار کر دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ پکنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا رہ گیا ہے، دیکھو جب پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا۔ اب بیوی کو غصہ آ گیا، 7 دن سے ان کی ٹر 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 سن رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا ارے سن لیا میں نے،
7 दिन से आप चिल्लाते चले जा रहे हैं पड़ोसी को दे देना, पड़ोसी को दे देना। अरे मैं आपकी बीवी हूं, जिम्मेदारी समझती हूं। आपने कह दिया पकने तो दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगी, क्यों परेशान हैं आप? अब चुप हो गए। कहने लगे बीवी डांट क्यों रही हो? कहा बार बार कहते चले जा रहे किसी बात को। अरे मैंने, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, मैं पहुंचा दूंगी, पकने तो दीजिए। कह देखो मेरी बीवी, बात ये नहीं है। बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा दिया था, मैं उस वक्त मस्जिद में मौजूद था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बताना शुरू किए। ये हक, इसके बाद ये हक, इसके बाद ये हक। आपने इतने हक बताए, इतने हक बताए कि ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट ही नहीं गया। अब रह क्या गया है? अब ऐसा लग रहा था कि अब अल्लाह के नबी जो भी बोलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि आगे ये बोल दे कि जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान में भी पड़ोसी का इतना इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का। ऐसा लग रहा था, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा कि हम जिस घर में रहते हैं उसमें भी कहीं पड़ोसी का हिस्सा ना बताते कि इतना हिस्सा पड़ोसी का। तो मेरी बीवी पहुंचा देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। इस्लाम ये गवारा ही नहीं कर रहा है कि आपके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जैनी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, अगर पड़ोसी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता लगाएं कि उसके घर में क्या बना है, क्या नहीं बना है। आप नहीं जा सकते, आपकी बीवी तो उसकी बीवी से मिलने जा सकती है, किसी तरीके से बहाने से पूछ ले कि तुम्हारे घर में क्या पका है। याद रखना, अगर आप घर में तहज्जुद पढ़ रहे हैं लेकिन आपका पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह की कसम आपकी तहज्जुद आपके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि आप मोमिन ही नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन तो वो है जो पड़ोसी को भूखा ना सोने दे, और जिसका पड़ोसी भूखा सो गया तो आप मोमिन नहीं, आप तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, पड़ोसी का हक ही नहीं, उसको देख ही नहीं रहे। इसीलिए इस्लाम ने अपनी इनकम का एक हिस्सा फिक्स कर दिया है, ज़कात। ज़कात 85 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आप पर ज़कात है, या 595 ग्राम सोना जिसको हमारे यहां बोला जाता है 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी का वजन अरब के हिसाब से 595 ग्राम अगर चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। 595 ग्राम चांदी नहीं है लेकिन 595 ग्राम चांदी के बराबर आपके पास कीमत है, पैसा है, और आप उस पैसे के मालिक हैं और उसके ऊपर 1 साल गुजर चुकी है तो उसके ऊपर ज़कात है, 2.5% आपको देना पड़ेगी। ये एक सिस्टम बना दिया है। 85 ग्राम, अब मान लीजिए 7.5 तोले सोना, यानी 85 ग्राम सोना। मान लीजिए कि जर्जीस साहब की बीवी गई और एक सोने का हार खरीद के लाई और उसने कहा 85 ग्राम यानी 7.5 तोले का मुझे हार दे दीजिए और पैसे दे के चली आई, लेकिन ये 85 ग्राम सोने का हार 21 कैरेट सोने का है। सोने में वो होता है ना 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है, तो जिस सोने पर ज़कात है वो 24 कैरेट का सोना होना चाहिए, यानी प्योर 85 ग्राम सोना आपने खरीदा है और वो 24 कैरेट का है तो आपके ऊपर ज़कात है। आपने 85 ग्राम सोना खरीदा है लेकिन वो 21 कैरेट का है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनेगी, क्योंकि उसको जब आप वजन करेंगे और जब उसके अंदर जो और धातु मिली हुई है उसको आप निकाल देंगे तो उस सोने का वजन जो ओरिजिनल सोना है वो 72 ग्राम रह जाएगा।
وہ 72 گرام رہ جائے گا, 85 گرام نہیں رہے گا, کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے. تو 72 گرام سونے پر زکات ہی نہیں ہے, اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر, پر آپ کے پاس 85 گرام. ایک بات اور یاد رکھیے گا, آپ رمضان میں زکات دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکات دیتے ہیں. بھائی کوئی سروس کرتے ہیں, ان کو تنخواہ, ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے, تو وہ مارچ زکات کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط ہو رہی ہے؟ سال میں ایک بار زکات فرض ہے. سال میں ایک بار جب زکات فرض ہے تو سن لیجئے, سال میں ایک بار زکات فرض ہے, وہ عربی مہینے کے حساب سے. اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکات دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکات بہت اہم مسئلہ ہے. 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے. زکات آپ مارچ میں دے رہے ہیں, ہر سال مارچ میں دیتے, تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا, 10 دن بڑھ گئے. آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکات نکالتے ہیں تو آپ کی زکات 2.5% نہیں نکلے گی, آپ کی زکات تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اب آپ کی زکات بنے گی 2.577%. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے, 2,500 یعنی 2,500. لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکات دیں گے تو زکات کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے, یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا, کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں, اس کی زکات آپ کو الگ نکالنا پڑے گی 2.577. کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا ہے کسی غریب کا. یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں. زکات پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی, تو ابھی دیکھیے مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکات دی ہے. کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکات ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی, یہ لیجئے میری 40 بکریاں, ایک بکری زکات میں بنتی ہے, یہ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے, اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی. کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ. کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی, آج بھی 40 بکری ہے, پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی, آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکات بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی, رسی سمیت بکری دی تھی, رسی سمیت. اور آج آپ مجھے بکری دے رہے, رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی. تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا, بکری تو دے رہا ہوں نا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا, اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو, رسی نہیں. اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے, بکری تو دے رہا ہوں لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا, میں تم سے لڑوں گا, میں تم سے قتال کروں گا, میں تم سے جہاد کروں گا. غور کرو, بکری دے رہا ہے وہ صحابی, صرف رسی روک رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا, میں قتال کروں گا. یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں, غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں. لاکھوں کے مالک 1,000 کی زکات دے دی, ہو گئی. آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, 2,500 روپے زکات بنتی ہے, آپ نے 2,400 روپے دے دیے, 400 2,400 روپے آپ نے دے دیے, 2,400 2,400 روپے آپ نے دے دیے, 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا, آپ کی 2,400 روپے کی زکات بیکار. آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے. میرے بھائیوں, وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے. اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے, قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں, لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن کسی کا حق مارا ہوگا. ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا, میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا, تو ایک روزے کی حالت میں, تو ایک نوجوان تھا, کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا, مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جی بولیے. یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا, کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں,
بھائی کلا کریں گے ایسے تو کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا, ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے. پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے, پانی کا قطرہ وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا, میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تمہیں اکیلے معلوم ہوگا, تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا, کل جمعے کا خطبہ میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی, میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنی بھی سی بات پوچھ رہا ہے تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے. تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا. تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج اس کا نام نہیں دیا, میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں, اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں, جب ان کی زندگیوں پر نہ اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتا چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے. جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. تصور کریں آپ اپنی بہن کو 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کا جہیز دے دو, لیکن باپ کے مرنے کے بعد باپ کی وراثت میں بھی بہن حصے دار رہے گی اور باپ کی وراثت میں تمہیں جو حصہ ملے گا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں سے بھی بہن حصے دار رہے گی. یعنی باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا اور بھائی کی وراثت سے بھی بہن کو حصہ ملے گا. اور جب بہن کی شادی ہوگی تو شوہر کی وراثت میں بھی بیوی کو حصہ ملے گا اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں بھی اس کی ماں کا حصہ بنے گا. میرے بھائیو, اللہ کے رسول نے شریعت نے ایک عورت کو چاروں طرف سے عزت دے رکھی. یہ وہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. اسلام نے اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے ہمدردی کا کہ آپ بچ نہیں سکتے, رعایت نہیں, یہ کرنا ہی پڑے گا تمہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. دنیا میں آج انسان صرف کمانے پر لگا ہے, اسباب راحت بہت. جرجیز صاحب نے بہت کمایا, آج جرجیز صاحب کے پاس اسباب راحت بہت ہیں. آپ جرجیز صاحب کے گھر آئیے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, آج اس کے گھر میں 4 ویلر بھی ہے, آج اس کا گھر بھی عالیشان بنا ہوا ہے. اسباب راحت تو جرجیز صاحب کے پاس بہت ہے, لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا جرجیز صاحب آپ بیمار ہیں, آپ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں لیٹ سکتے ہیں. ایسے اسباب راحت سے کیا فائدہ؟ ہم اور آپ جو کما رہے ہیں
राहत के असबाब इकट्ठा कर रहे हैं कि हमें गर्मियों में एसी की ठंडी हवा मिल जाए। हमने बहुत कमाया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि एसी की ठंडी हवा में नहीं ले सकते हो। असबाब राहत इतने हैं कि चलने के लिए 4 व्हीलर है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है सुबह सवेरे तुम्हें रोजाना पैदल टहलना होगा। अगर पैदल नहीं टहलोगे, कुछ दूर 2-3 किलोमीटर रोजाना चहलकदमी नहीं करोगे तो तुम्हारे पैर जाम हो जाएंगे। तुम्हें जरूरी है अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तरह तरह की मिठाइयां रखी हुई है, रसमलाई रखी हुई है, रसगुल्ला रखा हुआ है, छेना रखा हुआ है, बेहतरीन मिठाई है। जर्जीस साहब ने बहुत कमाया है, असबाबे राहत है, इसी चीज के लिए तो कमा रहे थे कि अच्छा खाएं अच्छा पिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है तुम्हें शुगर 400 पार हो चुकी है, लिहाजा तुम ये मिठाई नहीं खा सकते हो। गौर कीजिए, जर्जी साहब ने इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि मेरा बेटा नीट नहीं कर पाया, तो प्राइवेट तरीके से हमने उसको किसी स्कूल में एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। 50 लाख रुपए देकर मैंने, 80 लाख रुपए देकर मैंने MBBS में उसका एडमिशन करा दिया। बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा असबाब राहत हमने सोच लिया था। बच्चा हमारा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो अमेरिका में या लंदन के अंदर डॉक्टरी भी करने लगा। उसने वहीं पर किसी अंग्रेज औरत से शादी भी कर ली। बड़े फख्र से एक साहब कहने लगे, जर्जीस साहब मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, आज मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। मैंने कहा वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखता होगा, वो तुम्हारा सर भी दबाता होगा, वो तुम्हारा पैर भी दबाता होगा। कहने लगा नहीं जर्जी साहब, 15 साल से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। ऐसी दौलत से क्या फायदा, जिस औलाद के लिए तुम कमा रहे हो उस औलाद की शक्ल देखना तुम्हें नसीब नहीं हुआ। बाप ने बेटे की शक्ल नहीं देखी, बेटे ने बाप की शक्ल नहीं देखी। तसव्वुर करो ये कौन सी असबाबे राहत है, ये कौन सा राहत का सामान है। उस जमाने में लोग एक रोटी खाते थे, लेकिन उनकी औलाद उनकी आंखों के सामने रहती थी, और वो बच्चे भी एक रोटी कमाते थे, लेकिन आधी अपने माँ बाप को खिलाकर अपने माँ बाप की सेवा और खिदमत किया करते थे। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, लोग इसी चक्कर में बख्श दिए गए। तसव्वुर कीजिए, एक वो जो लोग गार में फंस गए थे, उनमें एक आदमी वो था जो ये कह रहा था कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं बकरियों को चराने वाला हूं, और जब बकरियों को चरा कर घर ले जाता हूं तो सबसे पहले बकरियों का दूध दोता हूं। मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को अपनी बकरी का दूध पिलाता हूं। जब वो सो जाते हैं तो फिर मैं अपनी बीवी और बच्चों को दूध पिलाता हूं। ऐ अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि एक दिन मैं जब देर से घर पहुंचा, और जब जंगल से जाते जाते मुझे बकरियां ले जाकर देर हुई तो मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने बकरी का दूध दोहा, उसको गर्म किया और प्याला लेकर अपने बाप के सिरहाने खड़ा हो गया। मेरे बाप सो चुके थे, मैंने अपने माँ बाप को उठाया नहीं कि उठाएंगे तो नींद में डिस्टर्ब होगा, लिहाजा सुबह के वक्त मेरे माँ बाप की आंख खुली। जैसी खुली मैंने दूध का प्याला अपने माँ बाप को दे दिया। मैंने खुद नहीं पिया, पहले अपने बाप को पिलाया। जब मेरे बाप ने पूरा दूध पी लिया, फिर मैंने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूध पिलाया। ऐ अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रजामंदी के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया है, तो इस गार का मुंह खोल दे ताकि हम निकल जाएं। उस जमाने में लोग अपने माँ बाप की खिदमत करके अल्लाह से ये कहते थे, अल्लाह मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। आज तो हमें ऐसी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आज असबाबे राहत के चक्कर में, कमाने के चक्कर में आज हम अपनी औलाद से और औलाद बाप से इतनी दूर हो चुकी है कि बाप बेटे की शक्ल नहीं देख रहा और बेटा बाप की शक्ल नहीं देख पा रहा है। गौर करो, आप ही लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिल्ली और मुंबई काम करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया छोड़कर आज सऊदीया, कुवैत और दुबई में काम कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से ना उन्होंने बाप की माँ की शक्ल देखी, ना औलाद ने माँ बाप की शक्ल देखी, ना माँ बाप ने अपनी औलाद की शक्ल देखी। असबाब राहत, सामान तो आप बहुत कमाना चाहते हैं, राहत के बहुत सी चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन राहत नसीब नहीं हो रही है हमें। ईमानदारी के साथ बताइए, राहत है?